السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے بے اولادی کا۔ اس کے متعلق جو مردانہ امراض میں جو چیزیں آتی ہیں، جو حمل میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں یا حمل جن کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم اس کا سلسلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو سپرم کی رپورٹ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو مکمل آگاہی دی ہے۔ میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ یہ جو پسلز آ رہی ہوتی ہیں یا آر بی سی یا ڈبلیو بی سی آ رہی ہوتی ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے ہم اس سے خود کو بچا سکتے ہیں اور بغیر میڈیسن سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑی کامن چیز ہے وہ تو ہے پسل، ریشہ جو آ رہا ہوتا ہے منی کے اندر۔ تو اس میں جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے تلی ہوئی چیزیں، جیسے پراٹھا ہے، کوڑے سموسے ہیں، بریانی، پلاؤ، مرغن چیزیں، یہ کھانے سے۔ تو اب ہوتا یوں ہے کہ ایسے لوگ جو دفتری کام کرتے ہیں، ان کے دفتر میں ہوتے ہیں، آفس میں ان کی جاب ہے، یا بزنس مین ہے، یا ان کی دکان ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جنہوں نے کھانا وغیرہ کھا کے بیٹھے رہنے کا جن کا کام ہے، ان میں یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے۔ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا وزنی کام ہوتا ہے، ان میں تھوڑا سا یہ چیز کم پائی جاتی ہے۔ تو اب ہوتا یوں ہے کہ جیسے کہ فیٹی لیور کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو جتنے بھی یہ آئلی چیزیں ہیں، یہ فیٹ والی چیزیں ہیں، یہ آنتوں کے اندر ہضم ہوتی ہیں، اور جگر جو ہے اس کی تشریح میں نے بتایا تھا، مختصراً ہم کہہ لیتے ہیں کہ جگر اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ صفرا گرتا ہے وہاں پہ آنتوں میں اور وہ اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر صفرا کم گرتا ہے، پیدا ہوتا ہے لیکن وہ کم گرتا ہے آنتوں پہ، تو وہ ہضم صحیح طریقے سے آئلی چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آئل جو ہوتا ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے جو ٹھوس چیزیں غذا کھاتے ہیں، وہ بذریعہ پخانہ سٹول جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں آنتوں کے ذریعے۔ اب جو لیکوڈ ہوتا ہے، جیسے جوسز ہیں، ملک ہے، یا جیسے کولیسٹرول وغیرہ کے بڑھنے کی یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، آئلی چیزیں ہیں، یہ جب خارج ہوتی ہیں تو یہ گردوں کے راستے سے یورین کے ذریعے خارج ہوتی ہیں۔ تو جو چیز گردوں کے ذریعے خارج ہوگی وہ خون میں شامل ہوگی۔ تو اب چونکہ یہ جو آئل ہوتا ہے یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے گردوں کے ذریعے، طبیعت اس کو خارج کرنے کے لیے خون میں شامل کر دیتی ہے تاکہ گردوں کے ذریعے فلٹریشن ہو کے یہ باہر نکل جائے۔ تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ منی جو ہے وہ خون سے بنتی ہے۔ تو جب خون کے اندر آئل کی زیادتی ہو جاتی ہے، آئلی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، ہضم نہ ہونے کی وجہ سے خون میں وہ بڑھ جاتی ہے مقدار، تو جب اس سے منی بنتی ہے تو وہ ریشے کی صورت میں منی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسی رپورٹ دیکھی ہے، ایسے پیشنٹ کو دیکھا ہے کہ جس کو صبح پراٹھے کھلائے گئے اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بعد جب اس کی جا کے رپورٹ کروائی گئی، یا 5 گھنٹے لگا لیں، یعنی کہ اس کے بعد جا کے جب رپورٹ کروائی گئی تو اس کے سپرم کاؤنٹ 80% سے پلس تھے، لیکن پس اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سپرم کاؤنٹ ہل نہیں پا رہے تھے، اتنی وہ تھک ہو گئی تھی، ہل نہیں پا رہے تھے اور بیکار تھے۔ لیکن جب اس کو 1 ہفتے تک پرہیز کروایا گیا صرف ڈائٹ کا، تو 1 ہفتے بعد اس کی پس بالکل ختم ہو گئی۔ آئلی چیزوں کا مکمل پرہیز کروایا گیا تھا، پس اس کی مکمل ختم ہوگی اور اس کے ایکٹیو جو ہیں وہ سپرم بڑھ گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پس بڑھنے میں جو سب سے بڑا ریزن ہے، ایک تو ہے ہماری مرغن اور آئلی چیزیں استعمال کرنے میں، اور پھر اس سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جب ہم یہ چیز کھا لیتے ہیں، پراٹھا، سموسا، بریانی، پلاؤ کھاتے ہیں، تو ساتھ میں ہم کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں۔ ایک بہت برا ٹرینڈ بن چکا ہے، یا ہم ٹھنڈا پانی ساتھ پیتے ہیں۔ تو اس میں ہم بعد میں بات کریں گے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کیوں ہمیں ٹھنڈی چیز کی طلب ہوتی ہے کھانا
کھانے کے دوران. تو جب ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں آئلی چیز کھانے کے بعد، تو آپ کو پتا ہے کہ ٹھنڈی چیز جو ہے وہ آئل کو جما دیتی ہے، روک دیتی ہے، تھک کر دیتی ہے، گاڑھا کر دیتی ہے، تو وہ ہضم نہیں ہو پاتے. چاہے صفرا آپ کے اندر ہے، بائل ہے، وہ گرتا بھی ہے، لیکن وہ جلدی ہضم نہیں ہو پاتا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے موٹاپے کے لیے، فیٹی لیور کے لیے، پسلز کے لیے، سپرم کاؤنٹ جو ہے ان کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اس کے بعد آر بی سی آ جاتے ہیں، ڈبلیو بی سی ہیں، تو یہ چیزیں اور ایپیتھیل سیلز ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ تر یا تو ایسی چیزیں جو سپائسیز ہم جب زیادہ یوز کرتے ہیں، اور جیسے فاسٹ فوڈ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، جنک فوڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، سپائسیز کا زیادہ اس میں ہے عمل دخل آر بی سی اور ایپیتھیل سیلز آنے میں، تو پھر یہ ٹیسٹیکلز میں انفیکشن ہو جاتی ہے. اور ڈبلیو بی سی کی جب انفیکشن ہوتی ہے تو وہ جسم کے اندر زیادہ آپ کہہ لیں کہ جس عام زبان میں وائبادی کی زیادتی کی وجہ سے، بلغمی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ تر بادی چیزیں جس طرح چاول زیادہ کثرت سے کھانے سے، لسی، دودھ، دہی زیادہ پینے سے، جس کا مزاج پہلے سے بادی ہے وہ چیزیں یہ کھائے گا تو اس کو زیادہ یہ چیز ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے اگر آپ پرہیز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کھائیں کیا. تو جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی یہی کہتا ہوں کہ متوازن غذا استعمال کریں. سب سے بہترین ہے کہ سبزیاں استعمال کریں، جو موسمی سبزیاں ہیں وہ استعمال کریں. پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش یا ہمارے کنٹریز جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں کی برتھ پلیس ہے وہاں پہ اگر رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں موسمی سبزیاں مل جاتی ہیں ایزیلی. اور اس کے علاوہ جو جس طرح گلف ایریا ہے، یورپ ہے، دوسرے کنٹریز میں، یہاں پہ ہمیں سارا سال بغیر موسمی سبزیاں بھی مل جاتی ہیں اور بغیر موسم کے پھل بھی مل جاتے ہیں. تو موسمی پھل کھائیں اور موسمی سبزیاں استعمال کریں. بغیر موسم کے پھل نہ کھائیں اور بغیر موسم کے سبزیاں نہ کھائیں، بے شک آپ کو اویلیبل ہوں. تو موسم کے حساب سے جو سبزیاں ہیں وہ استعمال کریں، اور یہ موسم کے لحاظ سے پھل استعمال کریں. سبزیوں میں بینگن نہیں استعمال کرنی، باقی سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. کریلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور جس طرح کدو، ٹنڈے، شلجم، گیا توری گیا کدو اور گاجریں وغیرہ ہیں. باقی دوسری سبزیاں ہیں. ڈبلیو بی سی آ رہے ہوں تو ان میں کریلے ٹھیک ہیں، اور یہ پالک، میتھی، میتھرے یہ ٹھیک ہیں، یہ زیادہ اچھے ہیں، یہ زیادہ کھانے چاہیے. اگر آر بی سی آ رہے ہیں تو پھر آپ کو کدو، ٹنڈے، شلجم، گیا توری گیا کدو، گاجر وغیرہ یہ چیزیں پکا کے تو یہ استعمال کرنی چاہیے. ایپیتھیل سیلز آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہی چیزیں سبزیاں استعمال کرنی چاہیے. تو ڈبلیو بی سی جب آ رہے ہیں تو پھر آپ چاول چھوڑ دیں گے، دودھ بالکل چھوڑ دیں گے، لسی، دہی، دودھ وغیرہ، چاول وغیرہ یہ آپ مکمل چھوڑ دیں گے، روٹی استعمال کریں گے. چاول اگر کرنے ہیں آپ نے زیادہ استعمال، جس طرح بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں وہ چاول نہیں چھوڑ سکتے، وہ چاول ان کی غذا میں شامل ہے، اگر وہ چاول نہیں کھاتے تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. ان کو چاول کی پرابلم نہیں ہے، وہ چاول کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کو یہ چیز نقصان نہیں دیتی. ٹھیک ہے. جس طرح عرب میں، گلف میں کھجور جتنی مرضی کھا لیں نقصان نہیں دیتی ہے، حالانکہ پاکستان میں گرمیوں میں ہم کھجور کھا لیں تو مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی رپورٹ میں ڈبلیو بی سی، آر بی سی، ایپیتھیل سیلز، پس سیلز سے بچ سکتے ہیں، جس سے آپ کے سپرم کاؤنٹ جو ہیں وہ تیزی سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم خواتین کے جو امراض ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ذکر کریں گے. تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے.